نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک قابل سعادت رام عزیز طلبہ آئی دے درس تصوف دے اندر قرآن پاک نو غور نہ سنن دے بارے ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ اعراف دی 204 آیت پاک جڑی میں تلاوت کرن تو سنن دا شرف حاصل ہویا، سنے رب نے فرمایا اس آیت پاک سے کہ جدو قرآن پڑھے جائے تو تسی انہوں کان لا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ جدوں بھی قرآن پاک دی تلاوت سنو تو انہوں انتہائی غور نہ دلوں سنو، پوری طرح متوجہ ہو جو ماسو اللہ تو کلی قلب امتحان ہٹا لو اور قرآن دی تلاوت پر غور کرو، قرآن دے اندر جو پیغام و پروگرام ہے اتنے غور کرو، دی روح نو سمجھنے دی کوشش کرو اور خاموش رہ کے سنو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ یعنی جو پروگرام پیغام میں قرآن دیتا ہے یہ آخری پیغام ہے اللہ دا قرآن پاک۔ اسی واسطے قلندر لاہور اقبال نے فرمایا قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو دا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کریم دے اندر سارا پروگرام جڑا ہے وہ اللہ رب العزت نے دسیا کہ انسان نو کس مقصد واسطے میں پیدا کیتا اور وہ مقصد کداں حاصل ہونا اور زندگی کداں گزارنی ہے۔ اس واسطے انسان دی کامیابی بہتری یہ دے وچ ہی ہے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، اجماع اہل سنت دے نال رہے، شیطانی نظام منشوراں تو منہ موڑ لے، نفس مارا نو مطمئنہ بنائے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نوری کنیکشن حاصل کرے تاکہ حزب الشیطان نہ رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ رابطہ ہو جائے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرے، وہ ذکر جڑا اللہ سونے کو بے واسطہ پیران سلسلہ اللہ دے پیارے حبیب کو پیر و مرشد کو پہنچے، ذکر حاصل کر کے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ روح جسم جو نکل کے پیر پیشوا دی مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرن دا طریقہ سونے رب نے قرآن چ دستا ہے۔ اسی واسطے قلندر لاہور اقبال نے فرمایا کہ عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ اپنا تم بن۔ تو سنے رب نے اسی واسطے قرآن نو غور نہ سنو، یہ اللہ دا آخری پیغام ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، اتنے عمل کر کے انسان دنیا قبر اور آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر سکتی ہے، اتنے عمل کر کے ہی امت عروج حاصل کر سکتی ہے اور اسلام دا غلبہ تکمیل نو پہنچ سکتا ہے۔ ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے قرآن و سنت دے عمل کرے، اللہ دے اس آخری پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچا کے اتمام حجت کر دے اور انہاں لوکاں جنہاں روزے اللہ سے زبان دے نال دل دی گہرائیاں چوں بلا کے اسی انہاں تک پیغام پہنچے گا، فوراً وہ عمل کرن گے، راہی مولا دے مسافر بن جان گے اور سب تو الگ ہو کے ریاضت و مجاہدے نہ اپنی روح دی اندر قوت پرواز پیدا کرن گے۔ اس واسطے قلندر لاہور اقبال نے فرمایا سی عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماندے چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے، سب تو الگ ہو کے جب تک ریاضت و مجاہدہ نہیں کرتا انسان کدے بھی اپنا مقصد حیات دیدے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنے دنیا دل دے آئینے دل دی آنکھاں دیدے مولا حاصل کرے گا تو کھلیاں آنکھاں آخر دیدار الہی نصیب ہوئے گا، اور یہ سارا پروگرام سونے رب نے قرآن چ دیتا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب ہوس ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔